عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے دکنی اردو کی خصوصیات۔ دکنی زبان جدید ہند آریائی خاندان سے خاص تعلق رکھتی ہے۔ اس کی ابتدا بھی مغربی ہندی، مراٹھی، اڑیا، پنجابی، بنگالی وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ دکنی اردو کی قدیم شکل ہے۔ یہ زبان بہمنی دور حکومت میں پلی بڑھی، جس کے عروج میں صوفی حضرات کا بڑا دخل ہے، جن میں شاہ عین الدین، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز اور سید عبداللہ حسینی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاعری میں فیروز، خیالی اور نظام کا ذکر اور ان کے کلام کے نمونے ملتے ہیں۔ بعد میں بہمنی سلطنت 5 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان ریاستوں میں بیجاپور میں عادل شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی دور حکومت میں اردو زبان کی خدمات انجام دی گئیں۔ بیجاپور میں ابراہیم عادل شاہ اور علی عادل شاہ کی سرپرستی میں اردو پروان چڑھی۔ شاہ میرا جی اشاق، شاہ برہان الدین جانم اور شاہ امین الدین آلہ نے دینی تبلیغ کے لیے اردو کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ نصرتی، مقیمی، ابن نشاطی، رستمی وغیرہ نے شاعری میں اپنا مقام پیدا کیا۔ گولکنڈہ میں ابراہیم قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ نے اردو کی سرپرستی کا کام انجام دیا۔ کچھ ایسے افراد کے نام بھی قابل ذکر ہیں جو صوفی بھی تھے اور انہوں نے شاعری میں بھی مقام پیدا کیا، جیسے ملا وجھی، ملا غواصی، احمد اور عبدل وغیرہ۔ یہ وہ ادیب اور شاعر ہیں جن کا جواب دکنی شعر و ادب میں عرصۂ دراز تک پیدا نہ ہو سکا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ دکن کے آخری تانہ شاہ ابوالحسن کی سلطنت کو بھی زوال ہوا اور سلطنت مغلیہ اس پر غالب آ گئی۔ جب ہم دکنی اردو کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دکنی زبان میں تجدید کا استعمال پنجابی اور ہریانوی کا مرہون منت ہے۔ اردو نے درجہ بدرجہ ترقی کے دوران بہت سے ہند آریائی الفاظ کو سہل کر لیا، جبکہ دکنی زبان میں ان کا پرانا انداز ہی باقی رہا۔ جیسے دکن میں ہتی اور سننا، اس کا سنوارا ہوا روپ اردو میں ہاتھی اور سونا رائج ہے۔ دکنی زبان میں ہکار آوازوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کچھ کو کچ، مجھ کو مجھ، بھی کو بی وغیرہ۔ دکن میں جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ الف اور نون لگا دیا جاتا ہے، جیسے گھر سے گھراں، بیل سے بیلاں، عورت سے عورتاں، رات سے راتاں وغیرہ۔ دکنی میں مؤنث ناموں کی جمع بنانے کے لیے یں لگا دیا جاتا ہے، جیسے رات سے راتیں، بیل سے بیلے وغیرہ۔ فعل امر بنانے کے لیے دکنی زبان میں کھانا، پینا، دینا، لینا کو کھائیو، پیو، دیو، لیو استعمال کیا جاتا ہے۔ دکن میں ماضی مطلق بنانے کے لیے مصدر سے نہ ہٹا کر یا لگا دیتے ہیں، جسے کھولنا کو کھولیا اور بولنا کو بولیا، دیکھنا کو دیکھیا لکھا جاتا ہے۔ جن لفظوں میں پہلا مثبتہ طویل ہوتا ہے اسے حذف کر کے آدمی کو ادمی، آنکھ کو آنکھ، آسمان کو آسمان بولتے اور لکھتے ہیں۔ درمیان میں آنے والی ہے، یعنی ہے مختفی گول ہے، ختم کر دی جاتی ہے، جیسے گھبراہٹ۔ گھبراہٹ میں لٹکن ہے، یعنی گول ہے ہٹا کر لٹکن ہے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے گھبراہٹ کو گھبراہٹ، ٹمٹماہٹ کو ٹمٹماٹ۔ نون کا استعمال شدت سے ہوتا ہے، مثلاً کو کا کوں سے، کاسوں سے کانوں وغیرہ۔ علامت فاعل میں
میں نے اس کا استعمال بعض جگہ حذف ہو جاتا ہے، جیسے خدا نے کہا کہ بجائے خدا کہیا، اس نے لکھ کر بجائے اس لکھیا۔ عربی طرز کو سادہ کرنے کا استعمال بھی دکنی میں رائج ہے، جیسے تما کو توئے میم عین کو توئے میم الف تما، نفع کو نون فے عین کو نون فے الف وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ گنتی میں 11، 12 کے بجائے 11 یعنی ہے ہٹا کر الف لگا دیا جاتا ہے، جیسے کاف یہ الف رے اور ہے مختفی کے بجائے کاف یہ الف رے الف یعنی ہے کی جگہ الف لگا دیا جاتا ہے۔ 11 11، 12 یا 11 12، 11 12 یا 11 12 لکھا جاتا ہے۔ دکنی زبان میں ضمائر کی شکلیں مختلف ہیں، جیسے ہم کے لیے ہمن، تم کے لیے تمن، مجھ کے لیے منن استعمال ہوتا ہے۔ یہ تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں دکنی زبان اردو کی ابتدائی شکل ہونے کا احساس اور اندازہ کراتی ہے۔ شکریہ۔